ہے یہ جاننا ضروری ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام سے کیا تعلق تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام سے وہ تعلق قرآن کیا بتاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم سورہ طٰہٰ کی، میں تسلسل کے ساتھ ترجمہ صرف پڑھوں گا، جی اور آیات نمبر 29 سے لے کر انشاءاللہ 36 تک یہ میں قرآن پاک کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اس کو لوگ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں، سورہ طٰہٰ ہے اور پارہ نمبر 16۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر بنا دے، وہ میرا بھائی ہارون ہو، اس سے میری کمر ہمت مضبوط فرما دے، اور اسے میرے کار رسالت میں شریک فرما دے، سبحان تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری تسبیح کریں اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کیا کریں، اور سبحان بے شک تو ہمیں سب حالات کے تناظر میں خوب دیکھنے والا ہے۔ تو سبحان اللہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ تمہاری ہر مانگ تمہیں عطا کر دی گئی۔ واہ 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 سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ ہے قرآن پاک، آفاقی کلام اللہ عز و جل کا، جو ہمیں بتا رہا ہے کہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں کیا رشتہ ہے۔ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کار رسالت کے لیے اللہ سے بطور مدد حضرت ہارون علیہ السلام کو طلب فرما رہے ہیں، اور کہہ سبحان رہے ہیں کہ میں تنہا نہ رہوں، میری کمر ہمت کو اس میرے بھائی کے ذریعے مضبوط بنا دے، واہ اس کو میرا وزیر بنا دے، میری حکمت کا، میرے علم کا، میرے سب چیزوں کا جانشین بنا دے۔ واہ تو اب واہ اس سے ہمیں کیا پتہ لگ رہا ہے کہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ موسیٰ نبی ہیں، اور ان کے زمانے میں وہ اپنا جانشین کس کو بناتے ہیں؟ حضرت ہارون کو۔ یہ تعلق وزارت، خلافت، نیابت کا ہے۔ یوں ہی اگر آپ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ صلی تعالیٰ اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کا شہر ہیں، تو ان کا جانشین باب مدینۃ العلم ہے، وہ علم کے شہر کا دروازہ ہیں۔ نبی سبحان اللہ، کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مرکز روحانیت ہے، اور ان کا جانشین علی سید الاولیاء ہے۔ واہ تمام واہ واہ اولیاء کو سبحان ولایت اللہ، ملتی ہی مولا علی کے در سے ہے۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مرکز ہدایت ہے، علی ان کا جانشین ہادی اور مہدی ہے، کہ آپ کی نسلوں میں مہدی ہیں۔ تو جتنے صفات کمال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائے جاتے ہیں سوائے نبوت کے، ان میں ان کی نیابت کے طور پر مولا علی علیہ السلام کو وہ شریک فرما رہے ہیں۔ یہ بڑے غور طلب بات ہے بہت کہ خوبصورت۔ کس قدر عظیم مقام ہے۔ پھر ایک اور لطیف اس میں نقطہ دیکھیے کہ وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود تو نبی ہیں، آپ اپنی تشبیہ دیں موسیٰ علیہ السلام سے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا جلیل القدر سید المرسلین حضرت مولا علی جو کہ غیر نبی ہیں، ان کی تشبیہ نبی سے دے رہے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام سے، اللہ اور اس اکبر، کے بعد بتا رہے ہیں کہ سوائے نبوت کے ہر چیز میں شریک ہو۔ تو یہ اللہ کیا مقام ہوا؟ یعنی اللہ جو کچھ آپ علی میں کمال دیکھیں گے اس کی اصل سرکار دو عالم صلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ علی کی علمیت دیکھیں، ان کی مرکزیت دیکھیں، ان کی نورانیت دیکھیں، ان کی مہدویت دیکھیں، ان کی شجاعت دیکھیں، ان کی بصالت دیکھیں، ان کا در ہدایت ہونا دیکھیں، ان کی روحانیت دیکھیں، تو علی آپ کو ہر جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر ان کے سائے کی طرح چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ واہ واہ خود مولا علی علیہ السلام کا ایک قول نہج البلاغہ میں نقل ہے کہ میں جب چھوٹا سا تھا تب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں اس طرح رہا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، کیا کہ میں نے بات ہے، آپ سے اس سبحان طرح اللہ ریزہ ریزہ کر کے علم حاصل کیا ہے۔ تو یہ سبحان کیا مقام ہے شاہ صاحب، ماشاءاللہ، کہ اللہ، ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیسی جلیل القدر یہ ہستیاں ہیں۔ ہمیں اللہ ان سے دین لینا ہے، ہمیں ان سے متمسک رہنا ہے، ہمیں ان کے اقوال، افعال، ان سب پہ عمل کرنا ہے۔ مقبول دیکھیے محبت ہے، یہ جس محبت کا حکم ہے، محبت بغیر اتباع کے نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں؟